ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ریفرنس آئے سورہ کہف آیت نمبر 12 اور 13۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ تفسیر احسن البیان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان بعض کہتے ہیں عیسائیت کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور اس کائنات کا رب ہے۔ فتیتن جمع قلت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد یعنی نوجوانوں کی تعداد 9 تھی یا اس سے بھی کم، یا الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور ان میں چرچا شروع ہوا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس بادشاہ نے انہیں ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو ان نوجوانوں نے برملا یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور توحید کی بات کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے یہ نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ یہ تو تھی احسن البیان، چند جملے تیسر القرآن کے۔ اسی حالت میں سوئے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئیں، پھر جب اللہ نے چاہا انہیں بیدار کر دیا۔ بیدار کرنے کے بعد آپس میں انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہوگا۔ اس مدت کے تعین میں اختلاف واقع ہو گیا اور وہ نوجوان اس غار سے باہر آئے اور ان کو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اگر ہم باہر نکلیں گے غار سے تو ہم اس مدت کا تعین شاید کر سکیں کہ دھوپ ہے اور علاقہ کون سا ہے۔ تو یہ تیسر قرآن میں اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ عملی نقطہ میں خیال واضح ہے اور میرے دل کو یہ بات بہت زیادہ لگتی ہے کہ آج کا نوجوان جو ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، میں یہ چاہوں گی کہ ضرور جو ہے جو لوگ سورہ کہف میں جو یہ قصے بیان ہوئے ہیں وہ اب تک ان کو نہیں پڑھ سکے، میں درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، اور خصوصاً ہر قصہ ہی اپنی جگہ ایک مصلحت اور تعبیر رکھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قصہ ہے نوجوانوں کا، آپ دیکھیں ان کی ایمان کی آپ کیفیت اور طاقت دیکھیں کہ وہ نوجوان تھے، صرف ہم تصور کریں، اور ان کا اتنا یعنی پختہ ایمان اور عمل تھا کہ صرف وہ ایک توحید کی وجہ سے وہ جا کر جو ہے نا اور لوگوں سے چھپ گئے کہ کہیں جو ہے نا ہمیں اپنے ایمان کو نہ بیچنا پڑ جائے۔ آج کے دور میں کیا اگر ہم کو ایسے نوجوان کہیں نظر آتے ہیں تو میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے نوجوانوں کے پیروکار ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔